اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، جبکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، محترم ناظرین، سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 8، یہاں سے قرآن مجید نے انسانیت کا تیسرا گروہ، جن کو منافقین کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کا بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے اور ان کا بہت لمبا تعاقب جو تقریباً 13 آیات پر مشتمل ہے ذکر کیا گیا ہے۔ آیت کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ منافقت کو سمجھا جائے کہ منافقت کسے کہتے ہیں۔ محض زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا شرکت قلب کے بغیر، جبکہ ایمان کا مرکز اور اس کا جو اصلی ٹھکانہ ہے وہ دل ہے، تو منافق کا جو ایمان اور اس کا جو اسلام ہے وہ محض نمائشی ہوتا ہے، حقیقت اور اصلیت سے محروم ہوتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر ایک ایسا خطرناک گروہ ہے جس کو فارسی میں مار آستین اور اردو میں دوست نما دشمن سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے نام کی ایک مکمل صورت موجود ہے جس کو سورہ منافقون کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ لیکن ان سے جو جہاد ہے وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا، بلکہ حکمت عملی کا جہاد تھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں کوئی 300 کے قریب ان کی ایک بڑی جماعت تھی اور ان کا بڑا گٹھ جوڑ تھا۔ آپ کی حکمت عملی سے آپ کے زمانہ میں ہی یہ کچھ تو مرکب گئے اور کچھ سوسائٹی میں تحلیل ہو گئے، اور جب باقاعدہ خلفائے راشدین کا زمانہ آیا تو اس میں پھر منافقین کا ایسا گٹھ جوڑ باقی نہ رہا جو دور نبوت کے اندر تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ سمجھیں کہ منافقت کی حقیقت کے ساتھ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس کی نشانیاں تو قرآن مجید نے بہت بتلائی ہیں، اور یہاں بھی ان 13 آیات میں نشانیاں آتی رہیں گی۔ مختصر یہ کہ ان کی جو نماز ہے اس پہ قرآن مجید نے تبصرہ کیا کہ وہ ذکر کی روح سے خالی ہوتی ہے۔ ان کا جو اللہ کے راستے کا خرچ ہے ان پہ قرآن مجید نے تبصرہ کیا کہ اس میں نفس کی خوشی شامل نہیں ہوتی، بلکہ وہ جبر کے ساتھ اور دل کی تنگی کے ساتھ مجبوراً اللہ تعالیٰ کے راستے میں سوسائٹی کے دباؤ سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر ان کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ یہ نماز کے اندر سستی بھی کرتے ہیں اور جہاد سے جی بھی چراتے ہیں، اور مسلمانوں کو تنقید کا ہدف اور نشانہ بھی بناتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی ان کی علامات ہیں جو اپنی جگہ پر تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ آتی رہیں گی۔ اور اس کے برخلاف اسلام کا مطالبہ ہم سے کیا ہے؟ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا جسم بھی اور ہماری روح بھی اور ہمارا قلب بھی اور ہمارے اعضاء بھی وہ اسلام کے رنگ میں رنگے جائیں، اور اللہ کا جو رنگ ہے اس کی چھاپ اندر اور باہر سے، ظاہر و باطن سے نظر آنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اسے ایسا ایمان نہیں چاہیے کہ جو محض صورت کا ایمان ہو، حقیقت کا ایمان نہ ہو۔ اور صورت اور حقیقت میں کیا فرق ہے؟
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اصلی شعر ہے اور ایک نقلی شعر ہے، تو جو فرق اصلی اور نقلی شعر میں سمجھا جاتا ہے تو وہی فرق جو ہے وہ یہاں منافقت کے اسلام میں اور حقیقی اسلام کے اندر بھی سمجھا جائے گا۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھی جائے کہ حضرات صحابہ کرام نے اپنے ایمان کو خالص رکھنے کے لیے باقاعدہ صحابہ نے اپنے ایمان کی نگرانی کی ہے، اور انہوں نے اپنے ایمان کو اس نفاق سے بھی بچانے کے لیے باقاعدہ اپنے اوپر نظر رکھی ہے۔ اور آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ جب جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غسیل الملائک ہیں، ان کی تھوڑی سی دل کی جو کیفیت بدلی تو انہوں نے نافقہ حنظلہ کا خدشہ جو ہے وہ حضرت حنظلہ نے محسوس کیا۔ اور جناب عمر جیسی ہستی جو زبان نبوت سے وہ جنت کی بشارت سن چکے ہیں، وہ جناب حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جو اللہ کے رسول نے وہ لسٹ دی تھی منافقوں کے نام کی، کہیں عمر کا تو اس میں نام نہیں ہے؟ اور ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دردہ کو میں نے دیکھا کہ فرض نمازوں کے بعد وہ نفاق سے بچنے کی دعا کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا خطرہ ہے کہ آپ کے ایمان کی شہادت تو قرآن و سنت میں ایک نہیں بیسیوں موجود ہیں صحابہ کرام کے ایمان کی۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا پتہ نہیں چلتا کہ یہ دل کبھی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو آن کی آن میں وہ ایمان سے نفاق کی طرف جو ہے نا وہ پلٹ جاتا ہے، اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھی جائے، حضرات صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ حقیقت تھی، حقیقت، اور صحابہ نے اپنے حقیقی ایمان کے ذریعے اس دور کے نفاق کو شکست دی ہے۔ کیسے شکست دی ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ ماد صورت کو اور نمائش کو کیسے شکست دے رہے ہیں۔ آپ بخاری میں حضرت خبیب کا واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ جن سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ان کے ایمان کی کیا حقیقت ہے، جو کہہ رہے ہیں تڑپ کے کہہ رہے ہیں کہ میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے قدموں میں کانٹا چبھے۔ یہ مشرکوں کی قوت کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کی حقیقت سے اس کو شکست دی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ حقائق کا مجموعہ ہے، یا مال کی بھی ایک حقیقت ہے۔ آپ حضرت صہیب کا جب واقعہ پڑھیں گے تو ان کے ایمان کی حقیقت نے مال کی حقیقت کو شکست دی ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے جا رہے ہیں تو ان کی ہجرت کو جب روک دیا گیا تو انہوں نے اپنے مال کو دے کر ہجرت کر کے در حقیقت اپنے ایمان کو اس مال کی حقیقت پر انہوں نے غالب کر کے اس کو شکست دی ہے۔ اور اسی طرح اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بیوی بچوں کی بھی ایک حقیقت ہے۔ حضرت ابو سلمہ نے اپنی ہجرت میں ایمان کی حقیقت کے ذریعے اس بچوں کی اور بیوی کی حقیقت کو شکست دے کر جو ہے وہ ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ تو اسی طرح بے شمار حضرت ابو طلحہ کا واقعہ دیکھ لیں، اس دنیا میں با کی کتنی بڑی حقیقت ہے، تو حضرت ابو طلحہ کی صرف نماز کی حقیقت نے با کی حقیقت کو شکست دی ہے۔ تو آج بھی ہمیں مطالبہ ہم سے اسی بات کا کیا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کو حقیقت پہ کھڑا کریں، اور پھر حقیقت کا مقابلہ حقیقت سے ہوگا۔ آج المیہ کیا اس امت میں، میری بات پہ غور کرنا، المیہ اس امت میں یہ ہے کہ ادھر سے حقیقت ہے کفر کی، اور ادھر سے جو ہے نا وہ اسلام کی محض صورت ہے۔ اب صورت اور حقیقت کا مقابلہ ہے تو اس کے اندر جو حقیقت ہے کفر کی وہ مسلمانوں پہ غالب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جب ہمارا ایمان حقیقت پہ آئے گا اور ایمان کی حقیقت کا مقابلہ کفر کی حقیقت سے ہوگا تو پھر یقیناً جو ایمان کی حقیقت ہے وہ کفر کی حقیقت کے اوپر جو ہے نا وہ غالب ہو کے رہے گی۔ حقیقت حقیقت ہے اور صورت صورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان کو حقیقت ایمان نصیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب